Before Matt, let me tell you the most fun thing about OPI, which is going to blow your mind, okay? Hi guys, this is the video y'all have been waiting for. Yes, I am going to be sharing my ISSP experience with you people. मेरे 4 दिनों में क्या क्या हुआ था, सब कुछ कैसे गया था. I am going to tell you everything about it. The interview questions, GTO कैसे थे, Deputy President कैसे थे, the psychologist, the type of questions the psychologist asked. So since this is going to be a very long video because मेरा 4 दिन का stay था वहाँ पे और मैं इसको ना वीडियो को 2 parts में upload करूँगी. So this is the part 1 of the video जिसमें मैं अपने first 2 days of ISSP explain करूँगी. The first day also known as the arrival day and the second day which is the psych day. Let's start from the beginning. I arrived the ISSP center. The first thing they asked me to do is अपने फ़ोन्स जो हैं वो सबमिट करवाते हैं. वो फ़ोन्स उनको बाहर देने होते हैं, वो ले लेते हैं. आपको 5 दिन तक कोई फ़ोन का एक्सेस नहीं होता. उसके बाद आप लोगों के बैग्स चेक किए जाते हैं. बैग्स चेक करने के बाद आप सबको एक रूम में भेज दिया जाता है और उस रूम में आप वेट करते हैं कुछ टाइम तक. वो फिर आपको एक आया लेने आती हैं और आया आपको अपने रूम्स तक लेके जाती हैं. हम जब उस रूम में एंटर हुए तो हम लोग अपनी रूममेट्स से मिले. मेरे रूम में देयर वर 5 अदर रूममेट्स एंड बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं. सही है. जिस बिल्डिंग में आई वाज स्टेइंग इट वाज नेम्ड एज इकबाल. यस, इकबाल बिल्डिंग आई थिंक. फिर उसके बाद क्या होता है, दे कॉल यू फॉर लंच. फिर उसके बाद दे टेल यू द आयाजीज, दे टेल यू कि अगर आप में से जिसने अपने कपड़े इस्त्री करवाने हैं, कपड़े देने हैं, वो अपने कपड़े दे दें. वो जो हैं लेके चली जाती हैं उनको आयरन करवाने के लिए. उसके बाद वो हमें बुलाते हैं फॉर लंच. हम जाते हैं मेस में टू हैव लंच. जब हम लोग का लंच हो जाता है वी गो बैक टू आवर रूम्स एंड फिर हमें बुलाया जाता है फॉर फिलिंग फॉर्म्स. एंड व्हेन आई से वी फिल्ड फॉर्म्स, it was not just 1 or 2 forms. They make you fill so many forms guys, so many forms. Oh my god. एक फॉर्म को वो 3 बार फिल करवाते हैं क्योंकि उनको एक फॉर्म आपके GTO को देना होता है, आपके जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है उसको देना होता है और तीसरा फॉर्म उनको आपके डिप्टी प्रेसिडेंट को देना होता है. जो भी इंफॉर्मेशन आप उन फॉर्म्स में फिल करते हैं उसकी बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. गाइस, दिस फॉर्म फिलिंग टेक्स अबाउट 3 hours आई गेस. 3 घंटे में ये सारा कुछ हो जाता है. फिर शाम हो जाती है. फिर वो आपको जो जौहर हॉल है वहाँ से बाहर जाने देते हैं. जौहर हॉल से जब आप बाहर जाते हैं तो यू आर अलाउड टू, देयर इज़ अ कैफ़े. आप उस कैफ़े जाएं, आप कुछ खाएं पिएं. फिर उसके बाद ऑल यू डू इज़ चिल. ठीक है, क्योंकि रात के 7-8 बज जाते हैं एंड आपको 10 o'clock तक उनको सुलाना होता है. लाइक 9 तक जो है वो सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, आपको रूम्स में भेज देते हैं और फिर आई गेस 10 तक बिल्कुल आपके रूम्स को जो है बाहर से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आप लोग बाहर ना निकलें. लेकिन डोंट वरी, रूम्स के साथ ही वॉशरूम भी होता है और आप जो है बैक साइड से लोगों के रूम में जा सकते हैं, जो कि किया जा सकता है. ठीक है, तो फिर ये जब सब कुछ हो जाता है तो वो आपको सुबह उठाने आते हैं 4 o'clock शार्प. विंटर्स होती हैं गर्ल्स के लिए, तो विंटर्स होती हैं क्योंकि हम GDP और एंज के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जुलाई अगस्त में उनकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है और फिर दिसंबर में ISSP के लिए जाना होता है इफ़ यू गेट अ कॉल फॉर ISSP. अब वो हमें उठाने आए सुबह कोई 4 बजे. देयर इज़ अ बेल स्टील की और उस पर वो ज़ोर से लाइक हैमर से मारते हैं. सो यू ऑल वेक अप. और अगर आप तब भी नहीं, यू गाइस डू नॉट वेक अप, तो कोई मसला नहीं है. आया जी आपको उठाने के लिए भी आती हैं. जब तक सब लोग जाग के नीचे नहीं पहुंचते तब तक वो उठाती रहती हैं सबको. गाइस, जब हम लोग जौहर हॉल पहुंचते हैं तो वो हमें कंप्यूटर पे OPI स्टार्ट करवाते हैं और मैट स्टार्ट करवाते हैं. मैट इज़ द मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट. बट बिफोर मैट लेट मी टेल यू द मोस्ट फन थिंग अबाउट OPI विच इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड. ओके, विच इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड. OPI वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कोई स्टेटमेंट दी होती है कि आई एम कॉन्फिडेंट, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डू नॉट एग्री, डू नॉट स्ट्रांगली एग्री. इस तरह की नीचे MCQs होते हैं और वो आपको मार्क करने होते हैं. ठीक है,
اب یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ کوئی 60 ہوں گے یا 40 30 اس طرح سے کچھ تھے، بہت زیادہ تھے، صحیح ہے. وہ آپ کو کمپیوٹر پہ سالو کرواتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو ایک بکلیٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اب اس بکلیٹ پہ سالو کریں. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ دے آر میکنگ شیور کہ جو آپ نے کمپیوٹر پہ آپشنس مارک کیے ہیں وہی آپشنس آپ اپنی بکلیٹ پہ بھی مارک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے. اب آبویسلی کوئی بندہ سیم ٹو سیم نہیں مارک کر سکتا. اگر میں نے آئی ایم کانفیڈنٹ پہ اسٹرانگلی ایگری لکھا تھا پہلے، تو میں اگر اپنی بکلیٹ پہ صرف ایگری بھی لکھ رہی ہوں تو اٹ از اوکے. لیکن وہ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آپ اپنا اس وقت فیک کر کے آنسر بنا رہے تھے اینڈ پھر آپ کمپلیٹلی اپوزٹ بات کر رہے ہیں اپنی بکلیٹ میں، تو وہ بیسیکلی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. آفٹر دا او پی آئی از ڈن، پھر آتا ہے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اگر آپ لوگوں کو نوٹس چاہیے ہوں یا کچھ بھی تو مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا. میرے پاس نوٹس ہیں اس کے، جہاں سے میں نے پریپریشن کی تھی. میں نے ویسے بہت زیادہ جگہوں سے پریپریشن کی تھی میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی، ویب سائٹ سے، میں نے یوٹیوب ویڈیوز بھی بہت زیادہ دیکھی تھی. یہ کچھ پکچرز ہیں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ٹو لیٹ یو گائز نو کہ کوشچنس کس طرح کے ہوتے ہیں. بیسیکلی فزکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کامن سینس کے، اور اتنے تھوڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس میں 100 آؤٹ آف 100 مارکس سے کچھ اس طرح سے آئے، بٹ وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بعد ہماری سینٹینس کمپلیشن آتی ہے. وہ 24 سینٹینسز ہوتے ہیں، ہاف دیے ہوتے ہیں، 24 فار انگلش اینڈ 24 فار اردو. اور ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں وہ ٹائمر چل رہا ہوتا ہے آپ کے فرنٹ پہ، اور اسی ٹائم پیریڈ میں آپ کو وہ سارے کے سارے سینٹینس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ٹائملی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. آدھا سا لکھا ہوگا مجھے باہر جانا پسند ہے، کیونکہ آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اپنا نا لائک پازیٹیو مائنڈ سیٹ دکھانا ہوتا ہے کہ ہاؤ پازیٹیو یو آر. کیا سینٹینس کمپلیشن کے بعد ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ سب نے بہت زیادہ سنا ہوگا. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں ہمارے پاس بہت سارے ورڈز فار سم سیکنڈز اپیئر ہوتے ہیں آن دا اسکرین، جو بہت بڑی سی اسکرین جوہر ہال میں لگی ہوتی ہے، اور آپ کو ود ان 10 سیکنڈس اس کا کمپلیٹ سینٹینس لکھنا ہوتا ہے. کچھ ورڈس تو کم ٹائم کے لیے بھی اپیئر ہوتے ہیں. 7 to 8 سیکنڈس کا ٹائمر ہوتا ہے. آپ بس دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا مشکل ورڈ آ جاتا ہے نا جس کا آپ کو مطلب نہ پتا ہو، تو آپ اس سے ریلیٹڈ جو بھی ورڈ دماغ میں آ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کوئی مشکل اس سے ریلیٹڈ ورڈ جو بھی آ رہا ہوتا ہے، بیسکلی وہ جاننا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے وین یو ہیئر دس ورڈ. اگر کوئی بہت ہیٹفل ورڈ بھی آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. جیسے ہیٹ آتا ہے اور مجھے اس کا سینٹینس بنانے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، جو کہ آتا ہے ہیٹ کا سینٹینس بنانے آنا چاہیے، تو میں جلدی سے لکھ دیتی ہوں لو، اس کا اپوزٹ لکھ دیتی ہوں. تو دس از فائن ٹو، یو کین رائٹ جسٹ ون ورڈ ٹو، بٹ آپ کو بنانے سینٹینسز ہوتے ہیں. گائز آفٹر وی آر ڈن سالونگ دا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، پھر سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ سچویشنز انہوں نے دی ہوتی ہیں اور پھر آپ کو اپنی کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ لکھنا ہوتا ہے. اور پکچر اسٹوری رائٹنگ بھی ہوتی ہے. انہوں نے نا بڑی نیگیٹو سی اسٹوریز دی ہوئی تھی مجھے، لائک کہ ایک کلیئرلی پکچر میں نظر آتا اے گرل، شی از سٹنگ ایسے، شی از کرائنگ، اینڈ اس کے ساتھ نا کوئی بوٹل پڑی ہوئی ہے وچ لکس لائک اٹ از اے بوٹل آف وائن اور اٹ از الکوہول. بٹ آپ کو اس کی اسٹوری رائٹنگ کرنی ہوتی ہے ان اے پازیٹیو مینر کہ شی از ناٹ کرائنگ. جو بھی آپ نے کیونکہ ابھی آپ لوگ پریپریشن کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہم نے اسٹوری کو پازیٹیو وے میں لے کے جانا ہے اور اس کو پازیٹیولی لکھنا ہے. سنس دسمبر ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ بالکل بھی کام نہیں کر رہے ہوتے، سردی کی وجہ سے فریز ہوئے ہوتے ہیں، تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ رائٹنگ کرتے رہنا، بٹ آپ لوگ کر ہی لیتے ہیں. گائز when یہ سب کچھ ہو جاتا ہے نا، یہ سارے ٹیسٹ آر کمپلیٹیڈ، دین دے لیٹ یو گو آؤٹ آف دا جوہر ہال. آپ لوگ پکچرز لے سکتے ہیں، فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہاں پہ، آپ اپنے گروپ کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ پکچر لیں، اور وہ پکچرز پھر آپ آخری دن پہ جا کے ایک آفس ہوتا ہے وہاں سے مل بھی جاتی ہیں. دیر از آئی مینشنڈ اٹ ارلیئر ٹو، دیر از اے کیفے جدھر آپ جا کے کچھ بھی کھانا وغیرہ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اپنے ساتھ آپ پیسے لائے ہوئے ہوں جتنے بھی آپ کو ضرورت ہیں، آپ اگر کچھ کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے. میس میں کھانا 3 ٹائم کا ملتا ہے، دے گیو یو بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، تینوں ملتے ہیں. سو ڈونٹ وری کہ سب کچھ خود ہی کھانا پڑے گا. لیکن یس لنچ مس بھی ہوتا ہے، کیونکہ میرا جو 3rd ڈے تھا GTO والا، اس میں میرا لنچ مس ہوا تھا. اتنا آپ کو نا ایک
ٹاسک کر کے فوراً دوسرے ٹاسک کے لیے جانا ہوتا ہے. دے گیو یو ٹائم, بٹ اگر آپ کا ایک ٹاسک لیٹ ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں بچتا. تو 2 منٹ میں جو جا کے کھا لے تو صحیح ہے, ورنہ ٹائم نہیں ملتا, آپ کو دوسرے ٹاسک کے لیے پہنچنا ہوتا ہے اور آپ پھر رہ جاتا ہے. My 5 days at ISSB were the best days of my life because I made such nice friends over there. میری اپنی روم میٹس کے ساتھ تو میری نہیں بنی تھی بالکل بھی, لیکن جو میرے ساتھ والا روم تھا میں سارا ٹائم انہی کے ساتھ ہوتی تھی. میرا ان کے ساتھ ہی پریپریشن جو ہم کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی, اور بہت 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 زیادہ انجوائے کیا ہم نے. ہم جب کھانا کھانے جاتے تھے ہم ٹیبل پہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اینڈ شروع میں فرسٹ 2 days تو آپ کسی کے ساتھ بھی ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, بٹ جب آپ کے گروپس فارم ہو جاتے ہیں جو کہ 3rd اور 4th ڈے پہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو کھانے کے لیے اس اپنے گروپ کے ساتھ ہی بیٹھنا آپ پریفر کرتے ہیں تاکہ آپ ڈسکشن کر لیں کہ آگے جو ہمارے ایونٹس آئیں گے ان کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اسپیشلی گروپ ڈسکشن. اینڈ اس لیے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ وی گیٹ ٹو نو دیم, اور جب ہم ان کے ساتھ ٹاسکس کر رہے ہوں تو وہ ایک بانڈ فارم ہو جائے اور آپ کو شرم نہ آئے اور آپ کو پتہ ہو کہ کس پہ کتنا کون کس طرح کا ہے. تو ان کو ٹو گیٹ ٹو نو دیم مور یو پریفر ٹو سٹ ود دیم ان دا میس جب ڈنر کا ٹائم ہو یا لنچ کا ٹائم ہو. تو اس طرح سے ہوتا تھا. Guys, I covered the first 2 days of my ISSB, and for the 3rd and 4th day, kindly wait for the next video which I'm gonna upload. I hope this one helped. If it did, then start preparing for your VAT, which is word association test, your MAT, which is mechanical aptitude test. کوئی بھی نوٹس چاہیے جسٹ ہٹ می اپ. میں نے پریپریشن کی تھی, میرے پاس ہر طرح کے نوٹس اس وقت پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. I will send them. ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے DM کریں اینڈ آئی ول رپلائی. گائز, جو میری انیشیل ٹیسٹ کی جرنی تھی وہ ساری کی ساری میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے, اور ایز ویل ایز میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. سو چیک دیم آؤٹ. اگر جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, اگر اس سے بھی نہ سمجھ آئے, ہٹ می اپ. میں آپ کو DM میں رپلائی بھی کروں گی, میں آپ کو گائڈ بھی کروں گی. تھینک یو. آئی ہوپ یو گیز انجوائے دس ویڈیو. ویٹ فار دا پارٹ 2 جس میں ڈے 3rd اور 4th کے بارے میں ڈسکشن کروں گی. کمانڈ ٹاسک میں کیا ہوتا ہے, GTO کس قسم کے کوشچنس پوچھتا ہے, انٹرویو کس طرح کا کرتا ہے, اینڈ ایوری تھنگ آئی ایم گونا کور اٹ. بائے بائے, اللہ حافظ.